چوائس تو زبردست ہے تم دونوں کی اس کی بات پر، وہ دونوں مسکرا دیے۔ شکریہ، یہ تو جب شادی کے بعد اپنی بری کے کپڑے پہن کر بھائی سے تعریف وصول کیا کریں گی نا، تب ہی ہمیں یقین آئے گا۔ ارمائز کے ذکر پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا اور وہ یہ سوچ کر پاگل ہوتی جا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ نیا سفر کیسے شروع کرے گی، اور سوئی اس بات پر اٹکی تھی کہ وہ شادی کے بعد بھی صرف منقوجہ بن کر رہے گی، اور اسے یقین تھا کہ ارمائز اس سے کسی بھی حق کا ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ آخر وہ بھی عائشہ سے محبت کرتا تھا، اسے اس پر غصہ اور نفرت کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ارمائز نے سب سے ہمدردی میں آ کر کیا کیا تھا۔ کیا سوچنے لگی، چلے نا پہن کر چیک کریں۔ ہم تب تک انفال خالہ کے روم سے آپ کی دوسری چیزیں لے آئیں۔ حماس اسے کہتی اناس کو لیے چلی گئی تو امروش ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جب بلاؤز پہن کر دیکھا تو بالکل فٹ تھا، اور وہ اوکے کا سگنل دیتی چینج کرتی باہر آئی تو ٹھک ٹھک کر رکی۔ سامنے ہی ارمائز شرٹ اتار کر ڈریسنگ روم کی طرف ہی بڑھا تھا۔ اسے اس بیچ دروازے میں ساکت دیکھ کر وہ بھی چونکا تھا کہ جو آف وائٹ سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں بلیک کلر کا بلاؤز پکڑے شرمندہ سی لب کاٹ رہی تھی۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ دروازے کی طرف لپکی کہ ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ امروش کو اپنا دل زور زور سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ یہ روم تمہارا بھی اتنا ہے جتنا میرا ہے، اس لیے یوں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے تم کوئی چوری کرتی پکڑی گئی ہو۔ اور نرمی سے بولا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ اب تو شاید ساری عمر ہی مجھے یوں شرمندگی سے ہی گزرنا پڑے۔ اس سے لہجہ ہی عجیب سا کاٹ تھی جو ارمائز کو خون جلا گئی۔ کس بات کی شرمندگی؟ بولو، آخر تمہاری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، کوئی چوری نہیں کی، کہ جو تم یوں منہ چھپاتے گھومتی رہتی ہو؟ تو کیوں نہ منہ چھپا کے رہوں؟ ہر ایک کی تمسخر اور اڑاتی نظریں کب تک برداشت کروں؟ وہ بھی تب کے بولی۔ ارمائز نے سخت نظروں سے گھورا تو اس میں شرمندگی والی کیا بات ہے؟ یہ تو تمہاری اپنی سوچ ہے تو تمہیں ایسا لگتا ہے، یہ شرمندگی نہیں تو کیا؟ اب کون اپنی بھابھی سے نکاح کرتا ہے؟ اوہ یو! ارمائز نے سختی سے اسے کندھوں سے پکڑ کر سامنے کیا۔ امروش اس کی سخت ہوئی گرفت سے خائف ہوتی خود کو آزاد کرانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ بھابھی تھی تم ہو نہیں کیا؟ یہ بات آخر کتنی دفعہ دہرانی ہوگی، مجھے بتاؤ۔ چھوڑو ارمائز، مجھے وہ اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ نہیں بتاؤ نا، آخر تم پرانے رشتوں کو کیوں نہیں بھلا پا رہی؟ ایسی بھی کیا نصیحت تھی اس پرانے رشتے سے کہ ابھی تک نئے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی؟ اس کے لب و لہجے میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ جیسے محسوس کرتی اس کے گال تپ اٹھے تھے۔ میں بھی کتنا احمق ہوں، ماما کی باتوں میں آ گیا کہ تمہیں اچانک صدمہ لگا ہے، اس لیے ایسا برتاؤ کر رہی ہو۔ پر نہیں، میں تو پاگل ہوں، یا یہی سمجھ ہی نہیں سکا کہ دراصل تم اس پرانے رشتے کو بھلا نہیں پا رہی۔ ظلم طلاق کا نہیں ہوا، بلکہ ظلم یہ ہوا ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا۔ پچھتا تو اب میں بھی رہا ہوں۔ وہ تلخی سے بولتا ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ امروش اس کے لفظوں سے تیروں سے گائل ہوتی وہی بیٹھ گئی۔ وہ جس چیز کی خود نفی کرتی آئی تھی تب تک وہ تو ٹھیک تھا، مگر جب اس رشتے کی ارمائز نے نفی کی تھی وہ پچھتا رہا تھا۔ یہ بات اسے ساری رات رلاتی رہی تھی کہ پہلی دفعہ وہ سب باتوں دے ہٹ کر اپنے اور ارمائز کے رشتے سے متعلق سوچتی رہی، اور ایک انجانے سا ڈر اس کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا کہ جو شائز نے اس کے ساتھ کیا پھر سے ارمائز بھی وہی دہرائے گا۔ ارمائز کا اس دن کا رویہ، اس کے الفاظ، اس کی بھوک پیاس سب ختم ہو کر گئی کہ جب حماس ناشتے کو کہنے آئی تو اس نے صاف جواب دے دیا۔ کیا ہوا؟ امروش نہیں آئی؟ حماس اکیلی واپس آئی تو آتا دیکھ کر انفال بیگم کے استفسار پر ارمائز نے بھی حماس کو نفی میں ہلتا سر دیکھا۔ نہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھوک نہیں ہے، پر اس نے تو رات کو ڈنر بھی نہیں کیا تھا۔ انفال بیگم کو یاد آئے تو پریشان بولی۔ ارمائز اپنی جگہ سے اٹھا۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں اسے لے کر آتا ہوں، وہ کہتا وہ اس کے کمرے میں آیا جہاں وہ منہ تک کمبل لپیٹے لیٹی تھی۔ حماس، میں نے کہا نا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا۔
تو کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو؟ دروازے کے کھٹک پر اسے حماس کے پھر سے آ جانے کا شک ہوا تو کافی رکے لہجے میں بولی۔ ارمائز آہستگی سے اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ پر میں تو تمہیں تنگ نہیں کر سکتا ہوں نا، آخر میرے پاس تو تمہیں تنگ کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ ارمائز کی مسکراتی آواز پر اس نے جھٹکے سے کمبل منہ سے ہٹا کر اسے دیکھا تو جو مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ امروش نے صرف اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکی، نہ صرف اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکی بلکہ اپنے یوں قریب دیکھ کر بے اختیار پیچھے سر کی، مگر ارمائز نے ایک ہاتھ سے اس کے دائیں پہلو اور دوسرا ہاتھ اس کے تکیے پر رکھے جیسے کہ اسے اپنے حصار میں لیتے قید کر لیا تھا۔ امروش کی دھڑکنیں پہلی بار یوں بے ترتیب ہوئیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ہل نہ سکی۔ ناراضگی مجھ سے ہے، کھانا سے تو نہیں؟ میری کوئی ناراضگی نہیں ہے تم سے۔ شش۔ ارمائز نے اس کی گلابی لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رکھنے کو اشارہ کیا۔ تم نہیں آپ کہنے کی عادت ڈال لو، اب مجھے تمیز دار بیوی اچھی لگتی ہے۔ ابھی اسے کیڑے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، میں اچھی بھی کیسے لگ سکتی ہوں؟ تو کسی کے لیے پچھتاوا بھی بن گئی ہوں، اب تو کسی کے لیے پچھتاوا بھی بن گئی ہوں۔ رات کی باتوں کو وہ یاد کرتی ہوئے چڑ کر بولی تو ارمائز ہنس دیا۔ امروش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بھی اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دے رہی تھیں، اور وہ آہستگی سے جھکا اور اس کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیا۔ امروش اس دکتے لمس کے پر دھک سی رہ گئی، اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ ارمائز نے سر اٹھاتے ہوئے اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھا، پھر بار باری اس کی دونوں آنکھوں کو چوم لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی حق جتاتا دروازے پر دستک ہوئی۔ یس۔ ارمائز اٹھ کھڑا ہوا۔ انفال بیگم حماس اندر داخل ہوئے۔ حماس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ امروش اڑی اڑی رنگت لیے اٹھ کر بیٹھی۔ مجھے پتہ لگ گیا امروش ناراض ہے ارمائز سے، اس لیے آج سے میں نے ابھی ارمائز سے کٹی کر لیا۔ انفال بیگم اس کے قریب بیٹھی۔ ارمائز نے مسکراتے ہوئے امروش کو دیکھا جو ہنوز نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں ابھی منانے کا سوچ رہا تھا لیکن آپ لوگ آ گئے۔ اوکے، اب آپ اپنی بہو کو ناشتہ کروائیں، میں تو آفس چلا، وہ کہتا ہوا چلا گیا تو امروش نے کب کا رکا سانس ہوا کے گرد خارج کیا۔ آج دونوں کی مہندی تھی۔ ارمائز کا پرز اور اسرار پر مہندی کا ایک فنکشن گھر کے لان میں ہی ارینج کیا گیا۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ امروش ارمائز کے پسند کے کپڑوں میں ملبوس سادگی میں غضب ڈھا رہی تھی۔ ارمائز کی نگاہیں بار بار اس کے چہرے سے الجھ رہی تھی، جن کو دیکھتا علی مسکرا دیا۔ بس کرو، آدھے گھنٹے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم تو نظروں میں ہی بھابھی کو نگل لینے کی چکر میں ہو۔ تمہیں کیا اس سے میرے اپنی چیز ہے، جتنا مرضی دیکھوں۔ وہ ڈٹھائی سے بولتا، پھر اسے امروش سے پر نگاہیں مرکوز کر کے بیٹھ گیا، جسے سب گھیرے میں لے بیٹھے تصویریں بنا رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر ایک رات ہی تو ہے، اتنا بھی صبر نہیں؟ یہ ایک رات بھی سالوں جتنی لگ رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لگتا منڈا گوڈے محبت میں ڈوب چکا۔ اس علی کا کافی خوشگوار حیرت ہوئی تھی اس کے رویے پر، ورنہ تو ارمائز محبت کے معاملے میں کھوڑا تھا، بلکہ لڑکیوں کے معاملے میں بھی۔ محبت؟ وہ مسکرایا۔ مجھے تو محبت سے بھی آگے بات نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مجھے اس کے آس پاس بیٹھی لڑکیاں زہر لگ رہی ہیں۔ اپنی والی کو بولو کہ اب بس کرے، بہت ہو گئی تصویریں۔ امروش تھک چکی ہو گئی کہ ہاں پچھلی 4 گھنٹوں سے ایسے ہی بیٹھی۔ ارمائز کے کہنے پر علی شرارت سے مسکراتا ہوا حماس کی طرف بڑھ گیا، اور پھر جب امروش جو خود بھی تھک چکی تھی ارمائز کے پاس گزرتی اندر نہ جانے لگی کہ ارمائز نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ دونوں کی نگاہیں باہم ٹکرائی تھیں، مگر امروش نے جلدی سے نگاہیں جھکا کر اپنے ہاتھ اس کا گرفت سے نکالنے کو مچلی۔ میں تو کب سے یہی سوچ جا رہا تھا کہ تم سادگی میں میرے ہوش و حواس چھین رہی ہو، تو کل ہر ہتھیار سے لیس ہو کر جب روبرو آؤ گی تو کیا تمہارے حسن کے جلوے سے بچنا آسان ہوگا؟ ارمائز کی سرگوشی کے انداز میں کہا۔ امروش کے گال تپ اٹھے۔ جا کر آرام کرو، کل تیار رہنا، بڑی محبت سے کچھ حساب چکانا ہے۔ ارمائز نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دباتے ہوئے چھوڑ دیا تو وہ بھاگنے والے انداز میں پلٹ گیا۔ ارمائز نے گہرا سانس بھر کر علی کی طرف دیکھا جو شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ ارمائز بھی دلکشی سے مسکرا دیا۔ ارمائز کی کہی بات بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ دلہنا پہ
اس قدر ٹوٹ کر اس پر رو پایا تھا کہ ارمائز کتنی ہی پل اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ اگر علی نے کندھا ہلاتا تو وہ وہی جم کر اسے دیکھتا رہتا، جو لال سرخ لہنگے میں زیور سے لیس کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ارمائز جو خود بھی سکن شیروانی پر ریڈ کلر پہنی اپنی مردانہ چاہت کا منہ بولتا ثبوت دے رہا تھا کہ انفال بیگم بار بار دونوں کی نظریں اتار رہی تھی کہ کہیں ان کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، جو ساتھ بیٹھے اتنے مکمل اور حسین لگ رہے تھے کہ جو بھی دیکھ رہا تھا بے اختیار دیکھے جا رہا تھا۔ امروش کا حماس اور ندا لوگ ارمائز کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ امروش نے ان کے جانے کے بعد ایک نظر کمرے میں پر دہرائی، جس اس نے سنا تو تھا کہ ارمائز نے روم کی نہ صرف سیٹنگ چینج کی تھی بلکہ فرنیچر بھی چینج کروایا تھا، مگر شادی سے پہلے ایک ہفتے وہ اپنے کمرے سے کی غیر نکلتی تھی، کیونکہ حماس لوگوں نے اس کا ارمائز سے پردہ کروایا تھا، جس کا ساتھ علی نے بھی دیا اور ارمائز نے کافی احتجاج بھی کیا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کے تاثرات ابھرے، خاص طور پر بیڈ پر سجی مسحری کو دیکھ کر، جن میں نیٹ اور فریش گلاب کے پھولوں کی ڈیکوریشن کی تھی۔ تبھی اسے حماس، اناس اور ندا کی آوازیں آئیں، جو نیک لینے کے لیے ارمائز کے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ ارمائز ان کو تنگ کرتا منہ مانگی نیک دے کر اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے بیڈ کی طرف نگاہ دوڑائی، جہاں وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گردن جھکا گئی تھی۔ السلام علیکم۔ ارمائز اس پر سلامتی بھیجتا، سر سے کلر اتار کر صرف صوفے پر رکھتا اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ امروش کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارمائز کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ مجھے اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کو قریب سے دیکھنے پر پتھر کا نہ ہو جاؤں۔ دور سے ایک نظر تم پر ڈال کر ارمائز کے ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، تو ایسے اتنے قریب سے تمہیں دیکھنے پر کیا گزرے گی، یہی سوچ پریشان کر رہی ہے۔ ارمائز کے جذبوں سے بھرپور آواز پر وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ ارمائز نے آہستہ سے شہادت کی انگلی اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس کے ہوش چڑھاتے روپ پر جیسے نگاہیں جم کر رہ گئی تھیں۔ ارمائز یک ٹک اسے دیکھتا سانس لینا بھول گیا، جو بلا شبہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہمیشہ سادہ رہنے والی امروش دلہن بنی کوئی البصرہ لگ رہی تھی۔ کیا مجھے رب کا شکر نہیں کرنا چاہیے، جس نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر نواز دیا؟ میری زندگی میں آنے کا آپ کا بھی شکریہ، دلکشی سے کہتا وہ اس کا نرم و ملائم ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا گیا۔ امروش کی دھڑکنیں شور کرنے لگی۔ تم نہیں کچھ کہو گی؟ اس کی بات پر وہ چپ ہی رہی تو ارمائز جیسے سمجھ کر مسکرایا۔ ناراض ہو اس دن کی وجہ سے؟ دراصل اس دن مجھے غصہ آ گیا تھا تمہاری بات پر، بس عمل کا رد عمل تھا۔ خود سوچو، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تم سے، ماما پاپا کو بھی میں نے بولا نا کہ انہوں نے نہ کوئی زبردستی کی جو تمہیں لگے کہ میں ہمدردی کے تحت اتنا بڑا فیصلہ کر گیا۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ پتہ نہیں تب کون سا جذبہ تھا جس نے مجھ سے یہ فیصلہ کروایا، پر تب بھی میں ایسا چاہتا تھا کہ تم اسی گھر میں میرے پاس رہو، اور پھر جب نکاح ہو گیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی اور احساس نہیں بلکہ محبت کا احساس تھا۔ اب مجھے کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اپنی بیوی سے شدید محبت ہو گئی ہے مجھے۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں بھی اسے صرف پیار ہی دکھائی دیا تھا۔ ارمائز کے منہ سے نکلتی اظہار کی بوندیں اس کا تن من مہکا گئی تھی، اور تائشہ اس کے دل پر میں یہ گلٹ بھی تھا، شاید پسند بہت ساری چیزوں کو کیا جاتا ہے، ضروری نہیں ان سے محبت بھی ہو جائے۔ تائشہ کزن تھی، اچھی تھی، بس اسے زیادہ کچھ نہیں۔ اور ڈونٹ وری، ابھی تو ذرا وہ غصے میں ہے، میں اسے جلدی ہی منوا لوں گا۔ تم دو گی نا میرا ساتھ؟ ارمائز کے ہلکے پھلکے لہجے نے اس کی بھی ہلکا پھلکا کر دیا تو وہ سر ہر اس بات پہ ہلا گئی۔
تمہارا رونمائی گفٹ تو دینا بھول گیا۔ ارمائز نے یاد آنے پر ڈرا سے ایک میرون ویلویٹ کا ڈبہ نکالا، اس میں سے ڈائمنڈ کا لاکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جو امروش کو بہت پسند آیا۔ بہت خوبصورت، وہ بے اختیار تعریف کر گئی۔ ارمائز مسکراتا ہوا اس کے گلے میں ڈال گیا۔ اب اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ ارمائز کی سرحاتی نگاہوں سے دیکھا تو وہ چونک گئی۔ میرے خیال میں رات بہت ہو گئی ہے، تم کپڑے چینج کر لو۔ بمشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر وہ اٹھا۔ ارمائز نے ڈریسنگ روم کا رخ کیا تو امروش بھی آہستہ سے اٹھتی اور ڈریسنگ کے مرر کے سامنے آئی۔ اپنے آپ کو دیکھ کر اس کے کانوں میں تھوڑی دیر پہلے ارمائز کے کہے جملے گونجے تو ایک شرمیلی سی مسکان اس کے لبوں پر آئی، جو اس رشتے اور ارمائز کو لے کر کچھ اوبہام کا شکار تھی، اور ارمائز کے آج کے رویے پر وہ ہلکی پھلکی ہوتی خود کو فریش سا محسوس کرنے لگی۔ تبھی ارمائز جسٹ بلیک ٹراؤزر میں ہی باہر نکلا۔ امروش اس کو ایک نظر دیکھتی ہی جلدی سے رخ موڑ گئی، جو بنا شرٹ کے اس کے قریب آیا تھا۔ جویلری اتارنے میں ہیلپ کروں؟ ارمائز کے پوچھنے پر وہ سرنفی میں ہلا گئی، مگر پھر بھی وہ اس کے دوپٹے کی پنیں نکالنے لگا۔ دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا اور ٹیکا اتارتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے، اور امروش کے ہاتھ پر پیر ٹھنڈے پڑنے لگے، جو اس انداز سے ہی اس کا سارا زیور اتارتا، اس کی کلائیوں بھی سونے کی چوڑیوں سے آزاد کروا گیا، پھر اس کے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کرواتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ امروش اس کی مسلسل بڑھتی قربت پر اپنے حواس کھونے لگی۔ ارمائز نے اس کے بازوؤں میں اٹھایا اور لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا، اور خود اس پر جھکتا اس کے فرار کے سارے راستے بند کر گیا۔ اس کی گردن اور اس کے چہرے کے ایک نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتا وہ اس پر دیوانہ وار اپنا پیار نچھاور کرنے لگا کہ امروش اس کی تنگ ہوتی گرفت پر نازاں ہوتی نگاہیں موند گئی۔ ارمائز کی آنکھیں سے اس کی موبائل کی بپ پر کھلی تھیں۔ وہ اٹھ کر پہلے موبائل کی طرف متوجہ ہوا، جہاں اس کے دوستوں کی شرارت بھرے میسج اور کالز تھیں۔ وہ ان کا پڑھتا ہوا مسکرا اٹھا، پھر نظریں اٹھا کر وہ واش روم سے نکلتی امروش پر ساکت ہوئی، جو خود بھی اسے جاگتے پا کر شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ ارمائز نے گہری نگاہوں سے سر سے لے کر پاؤں تک کو دیکھا، جو پنک سوٹ میں بالوں کو ٹاؤن میں لیٹے نکھری سی اس کی نگاہ دست کے بہکے انداز محسوس کرتے ہوئے امروش کا چہرہ تما گیا۔ نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو مسز ارمائز افندی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے بال ٹاول سے آزاد کرا دیے، جو کچھ اس کے چہرے اور پشت پر پھیل گئے، جن کو ارمائز نے نرمی سے چہرے سے ہٹایا، اور پھر گیلے اور نم بالوں میں اپنا منہ چھپا کر ان کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ ارمائز، ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اس کی جان لیوا قربت سے گھبرا اٹھی۔ چلتے ہیں یار، پہلے ذرا ایک دوسرے کو تو ٹائم دے لیں۔ وہ اس کے کان کو لو کو چوم گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری قربت اتنی میٹھی اور نشے آور ہے کہ ابھی تک بن پہ بہک رہا ہوں۔ ارمائز، امروش تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی اور ساتھ انفال بیگم کی آواز گونجی تو امروش جلدی سے پرے ہوئی۔ اوف ماما، کب سے ظالم سماج بن گئی۔ ارمائز بدمزہ ہوا تھا۔ امروش اس کے تاثرات دیکھتی مسکرا دی۔ ہنس لو تمہیں تو بعد میں بتاؤں گا۔ وہ اسے گھورتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ امروش مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، جہاں انفال بیگم اس کے مسکراتے اور کھلے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دی، اور پھر ارمائز کے ساتھ گزرتا ہر ایک دن نہ صرف امروش کا ہر وہم دور کر گیا، بلکہ وہ اپنے بدلتے احساسات پر بھی حیران ہوتی جا رہی تھی کہ اب ارمائز کا بنا اس کا بھی ایک پل نہیں گزر رہا تھا۔ اس کا دل اس کے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ ارمائز کی چائے سے لے کر اس کے کمرے میں آئی تو اس کو پیکنگ کرتے دیکھ کر چونکی۔ ایک ضروری میٹنگ ہے، 2 دن کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ ارمائز نے اس کے ہاتھ سے چائے پکڑ کر ٹیبل پر رکھی، پر یوں اچانک؟ اس کا دل گم سم ہوا تھا اس کے جانے کا سن کر۔ ہاں، بس اچانک ہی۔ اس کمپنی کی ڈیلنگ ہوئی، اس لیے جانا ضروری ہے۔ ارمائز نے اس کی لٹکتی صورت دیکھ کر مسکرا دیا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر خود میں بھینس لیا۔ یقین نہیں آتا یہ وہی لڑکی ہے جو آج سے 2 ہفتے پہلے مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی کہ میں نے کیوں نکاح کیا اس سے، اور
اور آج صرف 2 دن کی دوری کا سن کر منہ بنا رہی ہے۔ ہاں تو اس میں بھی قصور آپ کا ہوا نا، میرا قصور وہ کیسے؟ میں جس نے کہا تھا کہ 2 ہفتوں میں اتنا پیار دے کر کس نے کہا تھا کہ 2 ہفتوں میں اتنا پیار دے کے 2 پل کی دوری برداشت کرنا بھی عذاب لگے؟ امروش کی بات پر وہ مسکرایا۔ اور تم سے کس نے کہا تھا کہ مجھے اپنی غربت میں یوں مدہوش کرو کہ تمہیں خود سے ایک پل بھی دور کرنا میری برداشت سے باہر ہو جائے؟ وہ اس کے لبوں کو اپنی تنگ انگلی سے سہلانے لگا تو اس کے لہجے اور نظر کی گرمی سے جلتا چہرہ جھکا گیا۔ بس 2 دن کی بات ہے، پھر آ کر ہنی مون کا پلان کرتے ہیں، تاکہ یہ جو ہر صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، مجھے آفس جانا پڑتا ہے اور تمہیں کچن کا ٹائم دینا پڑتا ہے، ان چیزوں سے تو کچھ دن جان چھوٹ جائے۔ سچ میں یار، میں اپنے اور تمہارے درمیان ان حسین زلفوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کی روشن پیشانی پر بوسہ دے گیا۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی، امروش نے اس کی طرف متوجہ ڈالا۔ پاگل کر رہی ہو تم کس چیز کو ہوش نہیں رہتا؟ ارمائز کی بے بسی پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چائے تو ٹھنڈی اب ہو ہی چکی ہے، سو اب اسے پینے کا کوئی فائدہ نہیں، تو کیوں نہ اب اس کی جام کو پیا جائے جو کچھ دیر گرم تو رکھے۔ ارمائز کے معنی خیزی پر وہ لاس سرخ ہوتی پیچھے کی طرف سر سرکنے لگی، مگر ارمائز آنکھوں میں چاہت کا پیغام لیے اس کی طرف بڑھتا اسے اپنے قابو میں کر گیا۔ ارمائز کیسے بتاؤں آپ کو کہ میرا اب آپ کے بنا ایک پل بھی جینا دشوار ہو گیا ہے۔ یہ 2 دن بہت بھاری تھے مجھ پر، بس اب جلدی سے آ جائیں۔ امروش اس کی تصویر کو سینے سے لگائے بولی، تبھی اس کے کانوں میں ارمائز کی آواز گونجی تو وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتی باہر کی جانب بھاگی، اس کے قدم پر ارمائز کی طرف دیکھ کر بڑھنے لگا جو ہال میں داخل ہو رہا تھا، مگر اس کے پیچھے آتے شائز اور ثمر کو دیکھ کر وہ نہ صرف اس کے قدم رکے تھے بلکہ وہ خود بھی ساکن ہوئی تھی اور شدت سے انفال بیگم کے گلے لگتے شائز کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارمائز کی نگاہ اس پر پڑی تھی تو وہ اس کی جانب لپکا جو سرنفی میں ہلاتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی ارمائز نے روک دیا۔ امروش، میری بات نہیں سننی آپ کی کوئی بات، مجھے چلے جائیں یہاں سے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے چیخ اٹھی۔ دیکھو آئی نو کہ تمہیں برا لگا، بٹ ایک دفعہ میری بات سنو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا جو اس نے ایک جھٹکے سے چھڑوائے۔ کیا سنوں میں؟ آپ نے دھوکہ دیا مجھے، جس انسان نے مجھے اتنی تکلیف دی پہنچائی، آپ اسے کیسے اسے میرے گھر لا سکتے ہیں، وہ بھی بنا مجھ سے پوچھے؟ آئی نو مجھے تم سے بات کرنی چاہیے تھی، پر ایک دفعہ سکون سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ میں نے کیا سنوں میں؟ یہی سب کہ آپ نے مجھ سے شادی کی تاکہ آپ اپنے بھائی کو واپس گھر میں لا سکیں۔ وہ بدگمانی کی راہ میں چلنے لگی۔ ایسی بات نہیں، تم کیوں کہہ رہی ہو ایسی بات ہی ہے تم ارمائز، یہ جانتے بوجھتے کہ بھی وہ انسان قاتل ہے، میرے احساسات کا، میرے جذبات کس قدر تکلیف دی اس انسان نے، پھر بھی آپ اسے لینے آئے؟ ہاں، کیونکہ میرے خیال میں جب ہم اپنی لائف میں خوش رہیں تو بھائی کو بھی کس بات کی سزا ملنی چاہیے۔ ارمائز کی بات پر وہ طنز مسکرا دی۔ اوہ، تو یہ پلان تھا تمہارا ارمائز کہ مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنا دادی کا بنا کر پھر سب اچھا کا بورڈ لگا کر اپنے بھائی کو واپس لانا؟ کہ امروش کچھ کہہ بھی نہ سکے اور معاف کر دے اس انسان کو جس نے میری تذلیل کی۔ واہ، بہت خوب، بہت اچھا کھیل کھیلا تم نے میرے ساتھ۔ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ کیا بکواس کر رہی ہو امروش؟ پاگل تو پہلے بھی تھی جو تمہاری باتوں میں آ گیا۔ ارمائز افندی، تمیز سے بات کرو۔ امروش، تم اس وقت بدگمانی اور غصے کی نظر سے سب دیکھ رہی ہو، آخر اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو تم بھی میرے اس قدم پہ میرا ساتھ دیا تو ہے تمہارا ساتھ ارمائز، تمہاری جھوٹی محبت کے بہکاوے میں آ کر تمہیں اپنا آپ سونپ کر، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس طرح پیٹ پیچھے وار کرو گے۔ اس کی آنکھوں کے آنسو رواں تھے جو کہ ارمائز کو اپنے دل میں گرتے محسوس ہوئے تھے، جو وہ اسے تھام کر اپنے ساتھ لگا گیا، مگر وہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہوئی تھی اور جا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ ارمائز بے بسی سے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ایک طرف انفال بیگم تھیں جو دن رات شائز کو یاد کرتی روتی تھیں، اور ثقلین افندی بھی اس شرط پر رضامند ہوئے تھے کہ اگر امروش معاف کر دے تو شائز اسے گھر میں رہ سکتا ہے، اس کی بیوی کو قبول کیا جائے گا۔ تمہیں پہلے اسے اپنے اعتماد میں لینا چاہیے تھا ارمائز۔ شائز کے واپس آنے سے زیادہ اس چیز کا صدمہ تھا کہ تم نے بنا پوچھے اور بتائے اسے یہ سب
کیا، اس کا مان ٹوٹا ہے بیٹا۔ انفال بیگم کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ جی ماما، یہی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، مجھے لگا شاید پہلے بتانے پر وہ ناراض ہوگی تو واپسی پہ اسے اعتماد میں لے کر سب کلیئر کر دوں گا، مگر وہ تو کوئی بات سننے کے موڈ میں ہی نہیں ہے۔ ارمائش بھی اس کے یوں کمرے میں بند ہونے پر پریشان ہو چلا تھا کہ جو کہ ڈنر کے کیے بغیر ہی کمرے میں بند تھی۔ مجھ سے تو تمہارے پاپا بھی پوچھ رہے تھے کہ امروز کا میں جھوٹ بول دیا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے ڈنر کرنے بھی نہیں آئی، ورنہ تم جانتے ہو تمہارے پاپا کی شرط ہے کہ امروز کے کہنے پر شائز اور رابیل کو اس گھر میں رکھا جائے گا۔ ان کے لہجے میں بھی فکرمندی جھلک رہی تھی۔ ڈونٹ وری مما، جب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ یہ بتائیں ان کو اپنی بڑی بہو کیسی لگی؟ وہ ان کا دھیان ہٹانے لگا۔ ہاں بہت اچھی لگی، سب سے خاص بات یہ کہ شائز خوش ہے، اس کے ہاتھ سے اس کے ساتھ جو بھی ہے پیاری مجھے اپنی چھوٹی بہو ہے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے مما، آپ کو پتہ نہیں آپ کی چھوٹی بہو پہلے ہی اتنے نخرے کر رہی ہے، میرے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہی، اوپر سے آپ اسے پیاری کہہ رہے ہیں۔ وہ شرارتی مسکان لیے بولا۔ انفال بیگم نے مسکرا کر اس کے کان کھینچے۔ شریر، کہیں کہ پیاری تو تمہیں بھی بہت لگتی ہے، وہ اس لیے تو اس نے ڈنر نہیں کیا تو تم نے بھی ایک نوالا منہ میں نہیں ڈالا کہ مجھے بھوک نہیں؟ کیا کروں بیچارہ شوہر ہوں، بیوی کے بغیر کھانا کھا کے خطرے میں نہیں پڑنا مجھے، جتنے بیچارے ہو پتہ ہے مجھے۔ چلو اب اٹھو یہاں سے، جا کر امروز کو مناؤ اور کھانا بھی کھلاؤ اسے۔ جی ماما، گڈ نائٹ۔ وہ ان سے کہتا اپنے کمرے میں آیا جہاں امروز کمبل میں منہ دیے لیٹی تھی اور وہ یقین کہہ سکتا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ دروازہ بند کر کے وہ بیڈ کی طرف آیا۔ امروز، مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز کسی سے کھانا لا دو۔ بولنا چاہے مت۔ اس کے بولنے پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، وہ سر جانے لگا۔ ناراضگی مجھ سے ہے، کھانے سے تو نہیں، نہ دیکھو تمہارے ساتھ میں بھی بھوکا ہوں، اتنی لمبی رات کیسے نکالوں گا؟ تو کھا لینا تھا، میں نے نہیں ہاتھ پکڑ کر روکا، جہاں اتنے کام بنا میری مرضی کے کیے وہاں یہ بھی کر لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جھٹکے سے کمبل پڑے کتی بولی، اسی پوزیشن میں چلی گئی۔ ارمائز جو اسے اٹھتے دیکھ کر مسکرایا تھا، پھر گہرا سانس بھرتا شرٹ اتار کر صوفے پر رکھی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کے لیٹنے پر امروز کے جو پہلے ہی ایک سائڈ پر تھی اب تو کنارے پر چلی گئی۔ 2 دن بعد آیا ہوں، پھر بھی اتنی دوری رکھ کے سو رہی ہو، قریب آنے میں کوئی حرج نہیں، ارمائز نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے بیوی صاحبہ، اب میں آپ کی مرضی، نہ صرف بھوکا سلا رہی ہو بلکہ 2 دن کا پیاسا بھی۔ بھوک تو کچھ نہیں کہے گی، پر تمہاری قربت کی پیاس بہت جان لیوا ثابت ہوگی۔ ارمائز کی آواز کے گمبھیر تانے اس کی دھڑکنوں کی رفتار تیز کر دی، اس کا دل ہمک کر اس کی طرف کھینچ رہا تھا، مگر وہ دل کو ڈپٹ کر چپ کروا گئی۔ جو ارمائز نے اس کا مان توڑا تھا، اس نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی کہ وہ اسے اعتماد میں لے کر اگر یہ قدم اٹھاتا تو وہ اس کا ہاتھ ساتھ ضرور دیتی، مگر ایسے اسے تو اپنے توہین لگ رہی تھی۔ اگلی صبح انفال بیگم سے اسے نہ صرف ناشتے کے لیے لینے آئی تھیں بلکہ اس کا دل بھی صاف کر گئی تھی کہ جب شائز نے اس سے معافی مانگی تھی تو وہ کھلے دل سے معاف کر گئی، بلکہ سمر کو بھی اچھے سے ملی تھی اور ذاتی طور پر بھی وہ اسے اچھی لگی تھی۔ میرے خیال میں اب شائز اور سمر کی ریسیپشن کا فائنل کر دینا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ رابیل شائز کی بیوی ہے۔ انفال بیگم نے رابیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کلین افندی نے بھی تائید کی۔ اوکے، آپ سب مل کر فائنل کر لیں، کوئی دن بھی میں سب ارینج کروا دوں گا۔ سمر بیٹی کے ماما پاپا سے بھی بات کر لیں تاکہ وہ سب بھی پاکستان آ جائے۔ جی میں نے بات کی تھی ماما سے، وہ لوگ نیکسٹ ویک آ رہے ہیں۔ سمر کی بات پر وہ انفال بیگم سے کب سے گمسم امروز کی طرف متوجہ ہوئی۔ امروز بیٹا، اب شاپنگ کی ساری ذمہ داری تم پر ہے، کیونکہ مجھ سے تو اب بازار کے چکر نہیں لگتے۔ جی میں اور سمر جی کر لیں گے۔ یہ ارمائز نہیں نظر آ رہا؟ شائز نے امروز سے پوچھا۔ میں یہاں ہوں برو۔ تبھی ارمائز لاؤنج میں داخل ہوا۔ امروز اسے دیکھ کر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارمائز اسے جاتے دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کا غصہ ہونس پر برقرار تھا۔ اس نے اب سوچ لیا تھا کہ کسی طرح اس کی ناراضگی ختم کرنی ہوگی، اس لیے وہ جب 10 منٹ بعد اپنے کمرے میں آیا، وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی ملی۔ اسے دیکھتے ہی وہ باہر جانے کو لپکی، مگر ارمائز اس کا اور ارادہ بھانپ کر نہ صرف اس کی کلائی تھام گیا بلکہ دروازہ بھی بند کر گیا۔ ایسا کب تک چلے گا امروز؟ تم جب بھائی کو معاف کر چکی ہو تو مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں آپ کو تنگ نہیں کر رہی بلکہ آپ مجھے کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ اور رہا سوال معاف نہ کرنے کا، تو جتنی تکلیف مجھے آپ کے رویے اور دھوکے سے ہوئی ہے اتنی تو تب بھی نہیں ہوئی تھی جب آپ
آپ کو اپنے بھائی کو اس گھر میں واپس لانا تھا تو مجھ سے آ کر ذرا ذکر کر لیتے، میں نے آپ کو روکنا تو ہرگز نہیں تھا۔ انفال مومانی جس کرب سے گزر رہی ہیں مجھے بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی سہ نہیں پا رہی۔ آپ سے شادی کے بعد میں نے بھی سوچنے لگی تھی کہ جب میں آپ کے ساتھ خوش ہوں گی، ایک آسودہ زندگی گزار رہی ہوں گی، تو شاہد اور سمر کو بھی اب اس گھر میں وہ مقام ملنا چاہیے جو مجھے ملا ہے، مگر آپ نے سب چھپا کر ایسے کر کے مجھے میری اوقات یاد دلا دی کہ میری مرضی، میری چاہنے کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ کی نظر میں امروش کی دکھ آنکھیں بھیگنے لگیں، وہ شرمندہ ہو گیا۔ سوری یار، اصل میں میری غلطی ہے، میں بس سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا، اور مجھ سے غلطی یہاں ہوئی کہ میں نے تم سے ذکر کیے بنا یہ فیصلہ کیا۔ مجھے پہلے تمہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، پھر ایسا قدم اٹھانا چاہیے تھا، پر اب تو ہو گیا نا سب، کیا پھر پہلی غلطی سمجھ کر معاف نہیں کر سکتی؟ کوئی ضرورت نہیں آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی۔ اس کا انداز ابھی تک نہ روٹھا تھا۔ جب تک معاف نہیں کرو گی ایسے ہی معافی مانگتا رہوں گا۔ اب کیوں جان لینے پر تل گئی ہو؟ بس ایک چانس اور آئندہ۔ تیکھے ابرو سے دیکھا، آئندہ کے لیے توبہ۔ شرارت سے اس کے کانوں کو چھوا، میرے نہیں، اپنے کان پکڑے۔ اس نے اس کے ہاتھ پیچھے کیے۔ تم میری ہو تو تمہاری ہر چیز میری ہوئی نا، تو تمہارے کان پکڑوں یا اپنے؟ ایک بات تو ایک ہی ہوئی نا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے قریب کر کے گیا، مگر امروش جلدی سے اس کے بازوؤں کو حصار توڑ کر نکلی۔ دس از ناٹ فیئر ڈارلنگ۔ اس کا اشارہ اس کے دور جانے پر تھا۔ میں نے ابھی تک آپ سے ناراضگی ختم نہیں کی، سو ایسے سوچے بھی مت۔ وہ وارن کیا گیا۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ اوکے، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اس نے اچانک یاد کیا تو وہ اپنی پاکٹ سے کچھ نکالا، وہ بھی دیکھنے لگی، جس کے ساتھ میں کچھ کاغذ تھے۔ پیرس کی ٹکٹس، ہم دونوں ہنی مون کے لیے پیرس جا رہے ہیں، جسٹ فار 2 ویکس، مگر شائز اور سمر کی ریسیپشن کی ڈیٹ فائنل ہو رہی ہے، ساری تیاری میرے ذمہ ہے۔ وہ کچھ پریشانی سے بولی۔ تم اس کی فکر مت کرو، ہم نے بات کر لی ہے سب سے، ان کا ریسیپشن کچھ دن اور ڈیلے کر دیے ہیں، تم بس کل تک اپنی تیاری کرو جانے کی۔ پہلے ہی اتنا لیٹ ہوا ہمارا ہنی مون۔ ارمائز کے کہنے پر وہ مسکرائی۔ اب تو قریب آ سکتا ہوں نا، کہتا ہوا وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کے دفعہ امروش نے اس کی گرفت سے نکلنے وہ مچھلی نہ تھی۔ تم نہیں جانتی امروش کہ تم کس قدر میرے اندر بس چکی ہو، ایک پل کے لیے تم مجھے سے دور ہوتی ہو تو جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ جو 2 دن تم مجھ سے ناراض رہی ہو، سچ میں بہت دشوار تھے، اور لمحہ پلیز اب کبھی ناراض نہ ہونا مجھ سے۔ تم خفا ہوتی ہو تو زندگی کی ہر رونق ختم ہو جاتی ہے۔ کس قدر جادو اثر اور صحرا آگی لہجے تھا اس کا، جسم و جان میں ٹھنڈک کی پھوار سی پڑتی جا رہی تھی۔ مجھے تو شاید بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جن کی وجہ سے تم میری زندگی میں آئی۔ ارمائز نے بڑی محبت سے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ اور آپ کا بھی شکریہ یہ میری زندگی میں آنے کا، اتنے رنگ بھرنے کا، اور مجھے اس قدر چاہنے کا۔ امروش کے کہنے پر وہ مسکرا دیا۔ تمہیں پتہ ہے میں چاچا اور تم چاچی بننے والی ہو؟ ہاں، سمر نے بتایا تھا، اور مومانی نے بھی۔ تو تم کب تک ایسی گڈ نیوز سناؤ گی مجھے؟ ارمائز کی آنکھوں کی شرارت دیکھ کر اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ شرم سے اس کے سینے میں ہی چھپا گئی۔ بتاؤ نا یار، سچی مجھے بھی بہت انتظار ہے اس گھڑی کا، جب تم مجھے پاپا بننے کی گڈ نیوز سناؤ گی۔ مجھے نہیں پتا، وہ یوں ہی اس کے سینے میں ہی چھپائے بولی۔ تو ارمائز ہنس کر اپنے گرفت اور تنگ کرتا چلا گیا، اور کسی متاع حیات کی طرح سے اسے خود میں سمو لیا۔ تو آج کے ناول کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ناول کے ساتھ، اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور آلسو پریس دا بیل آئیکن۔ تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کل۔ اللہ حافظ۔